حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور فرمانا کیف بکم اذا فسد فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مسلمان معاشرے میں ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ جن کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ذمہ داری تھی، حیرت زدہ ہو گیا، کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مسلمانوں پہ ایسے حالات بھی آئیں گے کہ وہ اچھائی کی طرف نہ بلائیں اور برائی سے نہ روکے۔ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے۔ ان کے تو دماغ کے کسی خانے میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ مسلمان کہلانے والا بھی برائی کی طرف بلائے اور نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ایسی مبارک فضا پائی تھی جہاں ہر شخص کی زندگی کا حصہ تھا برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ مسلمان معاشرے سے بھی ایسے لوگ اٹھیں گے جو برائی کی طرف بلائیں گے اور اچھائی سے روکیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کہلانے والے نام کے بھی مسلمان، پتو شماری بھی مسلمان، رسم و رواج کے لحاظ سے بھی مسلمان، محفلوں میں بھی مسلمانوں کی، اٹھنا بیٹھنا بھی مسلمانوں کا، لیکن کام کافروں والا کہ برائی کی طرف برائی اچھائی سے روکیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ نام بھی مسلمانوں کا تھا، منصوب شماری میں بھی مسلمان، ان کی پیدائش اور موت پر ساری رسمیں بھی مسلمانوں کی، لیکن اس کا کام اللہ کے دشمنوں کے کہ وہ برائیوں کو فروغ دیں گے اور ان کی دولت، ان کے وسائل، ان کی صلاحیتیں، ان کے عہدے، ان کے مناصب، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں اللہ کی دشمنی پر، اللہ کی نافرمانیوں کو پھیلانے میں لگ جائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ نہ صرف یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے برائی کی طرف بلائیں گے، نہ صرف یہ کہ مسلمان نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، خیر کے کاموں میں رکاوٹ بن جائیں گے، نیکی اور بھلائی کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالیں گے، اپنا اختیار، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے وسائل، اپنے عہدے اور اپنے مناصب، ان کا استعمال مسلمانوں کو نیکیوں سے روکنے کے لیے استعمال ہوگا، بلکہ معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا ان رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی،
गुनाह नेकी बन जाएगी, गुनाह तरक्की की चीज बन जाएगी, गुनाह स्टेटस बन जाएगा, गुनाह खुशी का बायस बन जाएगी, गुनाह तुम्हारी शादियों ब्याह के अंदर तुम्हारे लिए जिसे कहेंगे एंजॉय और खुशी का मौका फराहम करने की चीज बन जाएगी। जब गुनाह हो तो तुम जिंदगी में लज्जत लेने लग जाओगे। कैफा बिकुम इज़ रअयतुमुल मुनकर अल मारूफ, जब गुनाह तुम्हारे नजरों में अच्छाइयां बन जाए, वल मारूफ अल मुनकर, वल और मारूफ मुनकर बन जाए और गुनाह नेकियां बन जाए, गुनाह नेकियां बन जाए और नेकियां गुनाह बन जाए, ये मामला भी आएगा। और मेरे अजीजों, ये वो सतह है माशरे की जहां ईमान भी सल्ब होने लगता है, जहां ईमान भी सल्ब होने लगता है। और मेरे अजीजों, इसका आगाज किसी घराने में, इसका आगाज किसी खानदान में, इसका आगाज किसी माशरे में उस वक्त होता है जब वहां अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा छोड़ जाए।